ایک بیوقوف اور اس کی بیوی رات کو کوٹھے پر سو رہے تھے۔ بیوی کہنے لگی، جب ہمارے ہاں لڑکا ہوگا تو اس کے واسطے چارپائی کہاں بچھائیں گے؟ بیوقوف بولا، تم اپنی چارپائی ادھر سرکا لو، میں تھوڑی سی ادھر سرکا لیتا ہوں۔ بیوی بولی، لڑکے کی دلہن کے واسطے بھی جگہ بنا لو۔ لیکن اب جنہوں نے چارپائیاں تھوڑی اور سرکائیں تو دونوں کوٹھوں سے نیچے جا گرے۔ آخر دونوں روتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے، خدا ایسی دکھ دینے والی اولاد کسی کو نہ دے۔ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوئی۔ بیوی غصے میں بھری ہوئی اوپر گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک سوٹ کیس لیے اتری۔ یہ دیکھ کر شوہر نے اطمینان کی سانس لی اور بڑی ادا سے مسکرایا۔ یہ دیکھ کر بیوی نے رشک بھرے لہجے میں کہا، مسکرا لو، آج جی بھر کے مسکرا لو، کل سے تمہاری یہ مسکان اپنے آپ سے غائب ہو جائے گی۔ میں میکے نہیں جا رہی ہوں، یہ خالی سوٹ کیس بھجوا رہی ہوں تاکہ امی اپنا سامان لے کر یہاں آ جائیں۔ ٹرین تیز رفتاری سے جا رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت نے زنجیر کھینچ دی۔ گاڑی رک گئی۔ گارڈ نے اس سے پوچھا، کیا وجہ ہے، زنجیر کیوں کھینچی ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، بیٹا گاڑی ذرا آہستہ چلاؤ، کہیں میرے انڈے نہ ٹوٹ جائیں۔ سردار جی بتا رہے تھے، کل میں نے تیر کر دریا پار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بالکل میدان میں پہنچ کر تھک گیا۔ پھر کیا ہوا؟ سردار جی نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہونا کیا تھا، میں درمیان سے پلٹ کر پھر اسی کنارے پر آ گیا۔ شوہر بیوی سے، بیگم آج میرے دوست شام کے کھانے پر آ رہے ہیں، تم جلدی سے یہ سامان، جوتے، گھڑی، گلدان وغیرہ چھپا دو۔ بیوی، وہ کیوں، کیا آپ کے دوست چور ہیں؟ شوہر، یہ بات نہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ لوگ اپنی چیزیں نہ پہچان لیں۔ شرط لگا کر حلوہ کھانے والے 4 آدمیوں میں سے 3 آدمی بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو چوتھا زور زور سے رونے لگا۔ لوگوں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس آدمی نے کہا، اگر میں بھی بے ہوش ہو گیا تو باقی کا حلوہ کون کھائے گا؟ ایک مجرم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج صاحب نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی، بار بار یہاں آتے ہو؟ مجرم نے کہا، اس میں شرم کی کیا بات ہے جج صاحب، میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، لیکن آپ روز آتے ہیں۔ نانی اماں نے منّے سے کہا، بیٹے جب تمہیں کھانسی آیا کرے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا کرو۔ منّے نے کہا، نانی اماں آپ فکر نہ کریں، میرے دانت آپ کی دانتوں کی طرح نکلی نہیں ہیں۔ کرایہ دار نے نصف شب کو مالک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مالک مکان نیند سے بیدار ہو کر جلدی سے دروازے پر آیا تو کرایہ دار بولا،
میں اس مہینے کا کرایہ ادا نہیں کر سکوں گا۔ مگر یہ اطلاع دینے کا کون سا وقت ہے؟ مالک مکان غصے سے بولا۔ تم یہ بات مجھے صبح بتا سکتے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نے سوچا اس پریشانی میں اکیلا کیوں جا رہوں۔ ایک دیہاتی پہلی بار بس میں سوار ہوا۔ بس جب منزل کے قریب پہنچی تو ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ دیہاتی آگے بیٹھا تھا، اسی لیے اسے زیادہ چوٹیں آئیں۔ وہ ہمت کر کے کھڑا ہوا اور ماتھے سے خون پوچھتے ہوئے ڈرائیور سے کہنے لگا، کیوں بھائی، جہاں درخت نہیں ہوتے وہاں آپ کیسے بس روکتے ہو؟ ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا، میں نے آپ کو 1 سال کے بچے کی ہلکی خوراک کھانے کو کہا تھا، کیا آپ نے کھائی؟ مریض نے کہا، جی ہاں کھائی تھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا کھایا تھا؟ مریض نے جواب دیا، تھوڑی سی مٹی، ایک شیشے کی گولی اور کچھ کاغذ کے ٹکڑے۔ 2 ڈاکٹروں کی آمنے سامنے دکانیں تھیں۔ ایک ڈاکٹر نے اپنی دکان پر ایک پلیٹ لگائی جس پر یہ الفاظ لکھے تھے، یہاں پر شرطیہ علاج کیا جاتا ہے اور جو مریض یہاں دیر علاج کرائے گا اس کے علاج پر 25% کمی کر دی جائے گی۔ دوسرے دن دوسرے ڈاکٹر نے اپنی دکان پر یہ پلیٹ لگائی، سامنے والا ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، وہ خود مجھ سے علاج کرواتا ہے۔ جب بینک بند ہو گیا تو ڈاکو کے ایک گروہ نے باہر کھڑے ہو کر چوکیدار کو قابو میں کیا اور بینک کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیشیئر کتابوں پر جھکا حساب کتاب میں مصروف تھا۔ انہوں نے تیزی سے اسے پکڑ کر باندھا اور منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ اس کے بعد وہ کیش اپنے تھیلیوں میں ڈالنے لگے۔ جب وہ لوٹ کر جانے لگے تو ان کے کانوں میں کیشیئر کی عجیب و غریب آوازیں پڑیں۔ وہ اپنی جگہ بری طرح ہل جل کر کچھ کہنے کی کوشش کرتا دکھائی دیا۔ ایک ڈاکو نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا تاکہ وہ جان سکے کہ کیشیئر کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیشیئر نے بولا کہ ڈاکو بھائی مہربانی حساب کتاب کی یہ کتاب بھی ساتھ لے جاؤ، اس میں 1 لاکھ روپے کا فرق ہے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ بیٹا میں پائلٹ بنوں گا۔ باپ بیٹے سے، جب تم ہوائی جہاز اڑاؤ گے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم ہوائی جہاز اڑا رہے ہو؟ بیٹا جب میں اوپر سے گزروں گا تو ایک بمپ نیچے چاردیواری میں پھینک دوں گا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہوائی جہاز اڑا رہا